اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راز حکمت کی آخری قسط کے ساتھ محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہوائے نفس کی اتباع اور شیطانی وسواس کی وجہ سے انسان کے بھٹکنے کا خدشہ ہوتا ہے، جس کے لیے انسان کو اندرونی وائس کے ساتھ ساتھ بیرونی وائس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو آپ تک پہنچا رہے تھے کہ جس میں ہمارے لیے بہترین واعظ و نصیحت ہے۔ اسی سلسلے کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ مولانا فرحت حسین صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی آخری نصیحت کون سی ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ مولانا صاحب، آپ نے گزشتہ پروگراموں میں حضرت لقمان حکیم کی نصائح سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمایا۔ آج کے پروگرام کا ہمارا عنوان کیا ہوگا اور کون سی نصیحت ہے کہ جو آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محمد وسیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآنی موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ آج جو ہے وہ حضرت لقمان کی وصیتوں میں سے آخری نصیحت جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کو کوٹ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ پھر فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں بھی دھیما لہجہ اختیار کرو۔ یعنی آخری جو نصیحت ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی کہ چال اور آواز میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یا یوں کہوں کہ چال میں میانہ روی اور آواز میں دھیما پن ہونا چاہیے۔ چال میں میانہ روی ویسے بھی ایک ضرب المثل ہے کہ خیر الامور اوسطها، چال نہ زیادہ تیز ہو نہ ہی بہت نرم۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ نہ سب سے آگے آپ چلے جائیں فرنٹ پہ اور کسی کو ساتھ نہ ملائیں، اور نہ ہی آپ قافلے سے پیچھے رہ جائیں، بلکہ قافلے میں چلنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ درمیانہ راستہ اختیار کریں، معتدل۔ اور مومن کا وقار بھی یہی ہے، جلدی جلدی چلنا، دوڑ دوڑ کے چلنا، اس کو اللہ نماز کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ نماز کے لیے بھی حکم ہے کہ دوڑ کے مت آؤ، بلکہ آرام سے آؤ۔ تو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے چال میں۔ اصل جو ہے وہ آواز کے دھیما کرنے کی، وغض کو مانا دھیما کرنا، زیر کرنا، کم کرنا۔ تو اپنی آواز کو کم کرنا چاہیے، ایسے ہی شور گرج چمک کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ بھی دے دی ہے اپنے ایک جانور کے ساتھ، یعنی سب سے اونچی آواز جو ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے، اور وہ مکروہ ترین آواز ہے، وہ ناپسندیدہ ترین اللہ کے نزدیک۔ اور اسی طرح جو ہے آج لوگوں کے نزدیک بھی دیکھا جائے تو آواز جو ہے وہ دھیمی رکھنی چاہیے، گدھے کی طرح آواز نہیں بولنا چاہیے، آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ وہ بہت ساری روایات ہیں، یہاں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ آج میں چاہوں گا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی نصیحت کو اس کے ساتھ کوٹ کروں۔ ان کا بھی فرمان ذیشان ہے نصائح میں کہ بہت سارے ہم کام جو کرتے ہیں نا، وہ دین اسلام سمجھ کے کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کام کر رہے ہوتے کہ ہم غیر دینی کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ کام کر رہے ہوتے کہ دینی کام۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جو مؤذن حضرات ہیں، ہم جو خطیب حضرات ہیں، ہم جو دین کے زیادہ دیندار اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ جو حضرات ہیں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے،
اور اپنی آوازوں کو اتنا زیادہ بلند کرتے ہیں، اتنا زیادہ کہ آس پاس کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ میری نصیحت ہے کہ ایسا مت کرو، اپنی آوازوں سے، چاہے وہ دین کی آواز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خطیب کی آواز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جلسے جلوس کی آواز ہی کیوں نہ ہو، اس آواز کو اپنے اندر محدود کرے۔ اور اصل میں وَغْضُضُ أَصْوَاتَكُمْ، یہ اس کا معنی بھی یہی ہے۔ اصل میں وَغْضُض مِنْ صَوْتِكَ، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اپنی آواز کو دھیما کرو۔ یہ جو مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی، یہی بیان کی ہے کہ اپنی آواز کو اسلامی آداب کے مطابق کرو۔ اس میں اگر اونچی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسلامی آداب ملحوظ خاطر ہیں۔ اسلامی آداب میں کیا ہے؟ اسلامی آداب میں اگر قرآن پڑھا جائے، سورہ حجرات جو ہے اس کی شاہد ہے کہ سرور کونین احمد مجتبیٰ حبیب کبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کچھ لوگ آ کے اونچی آواز میں بات کرتے تو ان کو منع کیا گیا، بلکہ منع صرف نہیں کیا گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو آواز میرے نبی سے اونچی بولتا ہے، کرتا ہے، تو ان کے اونچی آواز کرنے سے ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ضبط ہو جاتے ہیں، خبط ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کرو۔ یہ اسلامی آداب ہے کہ جب آپ نبی کی محفل میں جائیں، امام کی محفل میں جائیں تو پھر اپنے آوازوں کو دھیما رکھیں۔ اسی طرح جب آپ بڑوں سے، بزرگوں سے بات کر رہے ہوں تو آواز دھیمی رکھیں۔ لیکن اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب ظالم کی ظلم کے بارے میں آواز اٹھانی ہو تو بانگ دہل، بآواز بلند کہہ دیں۔ ظالم کے مقابلے میں آ کے ڈٹ جانا، جب آواز نکلے تو بلند ہونی چاہیے، آپ کے سارے لوگ سنیں۔ اس ظالم کے ظلم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو آواز، یا ظالم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جو آواز ہے، یہ بانگ دہل ہونی چاہیے۔ یعنی جہاں پر دیگر آوازیں کو مکروہ قرار دیا گیا تو اسی کو عین دین قرار دیا گیا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے خداوند عالم ہمیں حضرت لقمان کی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے ساتھ ہی پروگرام راز حکمت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں حضرت لقمان کی ان تمام نصائح کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔